السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقویٰ سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآنی معلومات کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم پہلے رمضان سے، پہلے روزے سے مسلسل روزانہ کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں۔ اب کیونکہ مسجد میں جمع ہونا منع ہے، آپ لوگ فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، آن لائن اپنے گھروں میں ہی حفاظت امور کے تحت گھروں میں ہی بیٹھ کر آپ ان باتوں کو سنتے رہیں اور لوگوں تک بھی یہ باتیں آپ پہنچاتے رہیں۔ حافظ قرآن کی فضیلت اور اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کی کیا شان ہے، کل ایک باتیں ہم نے سنی، آج ایک اور روایتیں آپ سنیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ٹہر ٹہر کر پڑھو، جیسے تم اسے دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ یعنی قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ویسے ایک ایک آیت کے تحت اس حافظ قرآن کے درجے کو بلند کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اسے حکم ہوگا کہ تم پڑھتے جاؤ۔ جیسے وہ پڑھتے جائے گا، ہر آیت پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہوگا اور اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہوگا، اور اس کا آخری سٹیج، اس کا آخری مقام وہ ہوگا جو وہ آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ یعنی جتنی آیتیں پڑھے گا اس قدر اس کے مقام اور درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس سے پہلے بھی الگ الگ بیانات میں سنا ہوگا، ایک عام جنتی کو جو مرتبہ دیا جائے گا، معمولی جو لو لیول کا ہوگا، وہ جنت کا درجہ اتنا بڑا ہوگا جو یہ دنیا ہے ویسی 10 گنا بڑی دنیا جنت کی شکل میں اسے دی جائے گی۔ جو ایک عام معمولی جنتی ہے اس کا اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ اب جب اتنا مقام و مرتبہ بلند ہوگا حافظ قرآن کا، تو ہم اندازہ تک نہیں لگا سکتے کہ کس قدر اس کی شان بلند و بالا ہوگی۔ ایک اور روایت ہے، اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ ہر آیت پر ایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند ہوتا ہوگا، اور جس کے باعث جس قدر آیتیں ہوں گی اسی قدر درجے اسے ملیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو چند صورتیں بھی اگر یاد کر لے، چند پارے بھی اگر یاد کر لے، تو جتنی آیتیں اسے یاد ہوں گی، جتنا وہ حفظ کرے گا، جتنا وہ پڑھے گا انشاءاللہ، اس قدر اس کے درجات بلند ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمان کا خلاصہ ہے کہ حافظ قرآن اگر رات کو تلاوت کرے تو اس کی مثال اس توشہ دان کی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو تمام مکانوں میں مہکے، اور جو رات کو سو رہے اور قرآن اس کے سینے میں ہو، تو اس کی مثال اس توشہ دان کی مانند ہے جس میں مشک ہے اور اس کا منہ باندھ دیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ ایک باکس ہے، سمجھو آپ، حافظ قرآن کی مثال آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ حافظ قرآن اگر پوری رات تلاوت کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک باکس میں خوشبو ہے، اور اس باکس کو اگر کھول دیا جائے تو جس طریقے سے وہ خوشبو پورے محلے میں پھیل جاتی ہے، پورے مکان میں پھیل جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کے برکت سے اس کے فیوز و برکات، اس کی نورانیت پھیل جائے گی۔ اور فرمایا گیا کہ اگر وہ سوتا رہے، اگر وہ سو رہا ہو تو تب بھی اس کی خوشبو
ایسا ہے جیسے بند ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر عطر کی شیشی بند بھی ہے تو بھی کچھ نہ کچھ اس کی خوشبو جو ہے مہکتی رہتی ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آقا کریم علیہ السلام نے مثال کے ذریعے سے ہمیں باتوں کو سمجھایا. تو یہ بھی ایک آج ٹیچنگ ٹیکنیکس ہے کہ اگر آپ کو ایکسپلین کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کو سمجھانا ہے، تو ایگزامپل دے کر جب آپ سمجھائیں گے، مثال دے کر جب آپ سمجھائیں گے تو بات اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گی اور سمجھ میں بھی آ جائے گی. یہ میرے آقا علیہ السلام نے سمجھانے کا انداز دیکھیں. آپ حافظ قرآن اگر رات بھر تلاوت کرے تو اس کی مثال اس توشہ دان کی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو تمام مکانوں میں مہکے، اور جو رات کو سو رہا اور قرآن اس کے سینے میں ہو تو اس کی مثال اس توشہ دان کی مانند ہے جس میں مشک ہے اور اس کا منہ باندھ دیا جائے. یعنی وہ ایگزامپل اتنا بہترین ہے، آرام سے بندے کو، ایک عام کم عقل رکھنے والا بھی، ایک تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا رہنے والا بھی، اسے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے. تو اس سے حافظ قرآن کی فضیلت ہمیں سمجھ میں آئی کہ کس قدر ایک حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن مبارک اور قرآن پاک کو رکھنے کے باوجود بھی کتنی برکتیں اس کے آس پاس رہنے والے، اور کس قدر اس مکان میں، جس مکان میں وہ بندہ رہتا ہے، فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل ہیں. لہٰذا جس مسلمان سے بن پڑے وہ قرآن مجید حفظ کر کے ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو جس کو ہو سکے وہ ٹرائی کرے، کوشش کرے، جتنی صورتیں ہوں یاد کرے. کم سے کم ہمیں نماز میں تو سورہ فاتحہ وغیرہ بغیر دیکھے ہی پڑھنا ہے، وہ تو ہمیں یاد کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ اگر خوش نصیبی اور ذہ نصیب کے 10 صورتیں اگر یاد ہو جائیں ہم مسلمانوں کو، ہر بچے کو، ہر بندے کو اگر 10 صورتیں بھی یاد ہو جائے تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اور جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے انہیں چاہیے کہ اسے روزانہ یاد کرتے رہے تاکہ حفظ بھول نہ جائے. تو اس کو امام اہل سنت حضرت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سے حدیث پاک کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جس طریقے سے اونٹ کو اگر نہیں باندھو گے تو اونٹ بھاگ جائے گا، اسی طریقے سے قرآن مجید کو اگر آپ یاد نہیں کرو گے تو وہ تمہارے ذہن سے نکل جائے گا. اسی لیے قرآن مجید کو بار بار یاد کرتے رہنے کے بارے میں حکم دیا گیا اور ترغیب دلائی گئی. اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو قرآن یاد کرے اور یاد کر کے بھول جائے وہ میدان معاشر میں اندھا اٹھایا جائے گا، یعنی نابینا اٹھایا جائے گا. اسی لیے قرآن پاک کو بندہ یاد بھی کرے. پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے کوشش کرے یاد کرنے کی، اور ہو سکے تو مکمل اگر حافظ قرآن بھی اگر بن گیا تو یہ اور زیادہ خوش نصیبی ہے. ہو سکے تو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں کو یا اپنے بھانجوں کو، جس کو ہو سکے انشاءاللہ حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرے. کہ آپ کے گھروں میں، خاندان میں ایسے نہیں ہے تو جہاں جو بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں وہاں اپنا پیسہ لگائیں، اپنا مال لگائیں تاکہ وہ برکت آپ کو کم سے کم ملے. کہ کوئی آپ کے محلے میں ایسے غریب بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو آپ سپانسر کریں، آپ کی طرف سے آپ دیں تاکہ وہ ثواب بھی آپ کو ملے. اور ثواب جاریہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، لوگوں کو سکھاتا رہے گا، وہ تمام برکتیں جو ہے آپ کو انشاءاللہ ملیں گی. تو اس کو یاد کرنے کے حوالے سے باقاعدہ یہ ترغیب دلائی گئی. ورنہ یہ قرآن جو ہے بہت جلد یہ آسانی سے نکل جاتا ہے. بہت سارے حفاظ اکرام جو ہوتے ہیں جو صرف رمضان کا مہینہ آئے تو ہی قرآن یاد کرتے ہیں، پورا سال جو ہے اپنی مصروفیت میں، کام میں، بزنس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن مجید کو یاد کریں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد اگر کہیں تراویح سنانے کا موقع نہ ملا، قرآن سنانے کا موقع نہ ملا تو ان کے ذہن سے قرآن نکل جاتا یا چند پارے نکل جاتے تو وہ مکمل طور پہ حافظ قرآن اور اپنا حفظ مکمل صحیح طریقے پہ برقرار نہیں رکھ پاتے. جیسے آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد بھی تراویح میں بھی سنانا، مساجد میں اور قرآن پاک سنانا بڑا مشکل ہے. تو ایسی صورتوں میں کئی حفاظ قرآن جو ہے وہ سنانا چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی موقع نہیں ہے. تو انفرادی طور پہ پرسنلی بھی
قرآن مجید کو یاد کرنا چاہیے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی برکتیں ہو اور یہ محفوظ رہے۔ اور جن ماں باپ کو شوق ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم حافظ قرآن بنائیں، تو بنانے کے ساتھ ساتھ بچے کو ایسا ماحول دیں، بچے کو ایسا انویرونمنٹ دیں تاکہ بعد میں بچے کو اس کی ذمہ داریاں اور اس کی مصروفیت اس کے حفظ قرآن بچانے میں اس کی مدد کر سکے، اسے سپورٹ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے شوق میں بچے کو حافظ قرآن تو بنا دیا، بعد میں بچے کی مجبوری، بچے کا کمانا اور بچے کی ذمہ داریاں اتنی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اپنا حافظ قرآن اور اپنا حفظ جو ہے صحیح طریقے سے وہ مینٹین نہیں کر پایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ذہن سے قرآن نکل گیا، اب وہ بچہ گنہگار ہوا۔ اسی لیے ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے، شوق اپنے مقام پر، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچے کا ذہن کیسا ہے، بچے کی طبیعت کیسی ہے، اور آگے چل کر اس کی کیا مصروفیت ہوگی۔ اور کبھی کبھار عورتوں کو بھی حافظہ بنا دیا جاتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، عورتیں شادیاں کر کے جب چلی جائیں گی، اب وہ بچے کی پیدائش کے معاملات ہوں گے، 3-4 سال تک بچوں کی دیکھ بھال کے معاملات ہوں گے، پھر ایک اور بچہ ہو گیا، تو اس طریقے سے گھر کی ذمہ داریاں اور وہاں جا کر شوہر کی اور ان کی ذمہ داریاں، کبھی کبھار وہ اپنے حفظ کو مکمل طور پہ باقی نہیں رکھ پاتی، خواہ مخواہ گنہگار کبھی کبھار ہم ان کو بنا دیتے۔ اسی لیے بچیوں کو ہو یا بچوں کو ہو، حفظ قرآن اگر بنانا ہے تو پوری پرفیکٹ پلاننگ کے ساتھ اچھی طریقے سے انشاءاللہ آپ بنائیں، تاکہ آگے چل کر اس کا وبال نہ ہو، اس کے نقصانات نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔